السلام علیکم، میں ہوں مہرین جمیل، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ۔ آج ہم بات کریں گے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے۔ تو موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہم اسے سنجیدہ نہیں لے رہے۔ یہ سنجیدہ لینے والا معاملہ ہے کیونکہ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احمد علی گل، جو کہ UMT سینٹر آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، یہ موسمیاتی تبدیلی کیا ہے؟ ہم سب کو تھوڑا تھوڑا پتہ ہے، لیکن اصل میں یہ معاملہ کیا ہے کچھ کلیئر نہیں ہے ہمیں۔ بالکل، کچھ تقریباً 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے جب پہلی دفعہ اخبارات میں، ویسٹ کے اندر اخبارات میں آنا شروع ہو گیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں، کیونکہ اس وقت انڈسٹریلائزیشن نئی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے سائنٹسٹ کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس سے وارمنگ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک پراپرٹی ہے، اس کو کہتے ہیں ہیٹ ٹریپ کرنا، یعنی کہ اس کو ہیٹ کو وہ اپنے اندر ٹریپ کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے پروجیکشن دی تھی کہ اگر ہم اسی طرح کرتے رہے تو ہماری جو دنیا ہے وہ مزید گرم ہو جائے گی۔ یہ 100 سال پرانی بات ہے۔ اور اس کے بعد 1980s کے اندر انہوں نے ایک کمیشن بنایا یہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ کیا انڈسٹریلائزیشن کے بعد واقعی میں کوئی مضر اثرات پڑ رہے ہیں کہ نہیں۔ اینڈ دین لیٹر آن یونائٹڈ نیشنز نے ایک کمیشن بنایا اور اس کی اسیسمنٹ رپورٹس آتی رہیں، یعنی ابھی اسیسمنٹ رپورٹ 6 آئی ہوئی AR6، اینڈ اس کے اندر میں نے یعنی 1990 سے لے کے اب تک وہ یہی انالیسس کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اپنی ایمیشنز کو دیکھیں اور اپنے جو حرکتیں ہیں ان کو ذرا کچھ ٹھیک کریں، تاکہ اب جو فیوچر ہے ہمارے دنیا کا اس کو سیکیور کیا جا سکے۔ اچھا، صرف کاربن ڈائی آکسائڈ جو گیس ہے صرف اس کا ہی کچھ رولا ہے یا پھر کچھ اور بھی معاملات ہیں؟ سو گرین ہاؤس گیسز کی ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے GHG، اور اس کے اندر بہت ساری اور بھی گیسز شامل ہیں، جس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، اس کے اندر کاربن مونوکسائڈ بھی ہے، اس کے اندر میتھین بھی ہے، اور کچھ اور بھی CFCs وغیرہ بھی شامل ہیں۔ تو اس کے اندر چونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار سب سے زیادہ ہے، تو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو اہمیت بھی دیتے ہیں، اور باقی جو کچھ باقی گیسز ہیں جن کی پوٹینسی ذرا زیادہ ہے ان کو ہم GHG ایکویولنٹ کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویولنٹ کر دیتے ہیں کہ یار اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے۔ تو ہم جنرلی جب ہم بات کر رہے ہوں گلوبلی، جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہم صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کی بات کرتے ہیں، اور وہ سب سے امپورٹنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ لیکن گلوبلی جس طرح جہاں پہ آئل اینڈ گیس کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، وہاں سے جو میتھین یعنی نیچرل گیس لیک ہو رہی ہے، دیٹ از آلسو اے بگ کنٹریبیوٹر ٹو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز۔ اچھا، آج کل ہم نے دیکھا ہے موسمیاتی تبدیلی میں گرمی تو ٹھیک ٹھاک آ رہی ہے، لیکن سردی میں سردی اتنی نہیں آ رہی، اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شکر کریں ابھی گرمی کا موسم کم ہے، آنے والے وقتوں میں گرمی اس سے زیادہ ہوگی۔ جی، گرمی ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگی۔ اچھا، کلائمیٹ چینج کے اندر جو انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈس، جو فیوچر پروجیکشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ گلوبل ایوریج ٹیمپریچر از گوئنگ ٹو شفٹ ٹورڈز اے ہائر سائڈ، یعنی کہ گرمیاں مزید بڑھ جائیں گی، اور ساتھ ساتھ اس کی میں تھوڑا سا مشکل الفاظ میں اس کی ویریئنس بھی بڑھ جائے گی۔ یعنی کہ اس میں کیا ہوگا ویریئنس بڑھنے میں کہ جو اس کی انپریڈکٹیبلٹی ہے وہ بڑھ جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹریم ویدر ایونٹس، چاہے وہ گرمی کی سائڈ پہ ہوں، ہیٹ ویوز کی صورت میں، یا طوفان کی صورت میں، یا ایکسٹریم ویدر ایونٹس ان ٹرمز آف ایون اسنو فال ٹائپ ایونٹس، وہ بھی بڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں بیسکلی جب اس کی ویریئنس بڑھ گئی، اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹریم ویدر ایونٹس کی جو پروبیبلٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ سو مطلب سردی ختم ہو جائے گی، ہاں، ایون دو کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ گرمیوں کی طرف زیادہ جا رہا ہے اور ہماری گرمیاں ایکسٹینڈ ہو جائیں گی، لمبی ہو جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہو کہ مری میں بہت زیادہ سنو فال ہوئی تھی، اور اسی طرح اسی سال یا رفلی اسی ٹائم پیریڈ میں ٹیکسس میں بھی بہت زیادہ کولڈ کی اسپیل آئی۔ تو اس وقت ٹرمپ صاحب نے فرمایا کہ اگر تو دیکھیں یہ سارے کلائمیٹ چینج والے سائنسدان ٹھیک ہوتے تو اتنی ٹھنڈ نہ بڑھتی اور اتنی لوگوں کی جان جو ہے وہ سردی کی وجہ سے نہ جاتی۔ تو دیٹ از ناٹ ٹرو، بیکاز کلائمیٹ چینج کے اندر ایسے ایکسٹریم ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں، سو یعنی ٹھنڈے ایکسٹریم ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں، بٹ وارم ایکسٹریمز آر گوئنگ ٹو بی مور لائکلی۔ صرف گرمی ہمارے ان ممالک میں ہوگی ایشیائی میں، یا پھر جو یورپین کنٹریز ہے ادھر بھی فرق پڑے گا یہ گرمی سردی والا؟ انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ان 10 ممالک میں شامل ہے، اس 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہے جس میں جرمن واچ کی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ سو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں کہ خاص مہربانی ہے ہمارے خطے کے اندر کہ ہمارے لیے کچھ کلائمیٹ چینج نے خاص رکھا ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا اس لسٹ میں نام صرف اس لیے کیونکہ ہماری تیاری سب سے کم ہے۔
ایسا نہیں کہ خاص ہمارے گناہ زیادہ ہیں کوئی جو بھی سرکمسٹانسز اکثر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بڑے ممالک جو ہیں ان کی انڈسٹری زیادہ ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی اخراج زیادہ ہے تو ہمارا کم ہے 1% سے بھی کم ہے. بالکل. سو اس میں وہ یہ ہے نا کہ جو کریٹ کر رہے ہیں مسئلہ اس کے اندر تو ہم شامل نہیں ہیں لیکن متاثر ہونے میں ہم شامل ہیں. اور اس میں تیاری ہماری سب سے کم ہے. ہماری چونکہ تیاری کم ہے, وی آر لیسٹ پریپیئر ٹو ڈیل وتھ کلائمیٹ چینج, جس کی وجہ سے ہم زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سو یہ وہ چیز ہے جو کہ اکثر جو اس کے اوپر لوگ حکومت کے اکثر بیان بھی دے رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز مس کر جاتے ہیں کہ اس لسٹ میں ہمارا نام کیوں شامل ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور بڑا فیکٹر ہے گرمی جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں بڑھنے کا. کیا یہ جو جنگیں شنگیں چل رہی ہیں, بارود وغیرہ پھینکا جا رہا ہے, کیا یہ بھی افیکٹ کہیں نہ کہیں کر رہا ہے؟ دیکھیں جس طرح جو غزہ میں سچویشن چل رہی ہے اس لیول کی تباہی کی وجہ سے جو قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن وہ کمپلیٹ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن بھی تو کر رہے ہیں نا. اسی لیے جو بڑے بڑے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں, فار ایگزامپل گریٹا تھنبرگ ہیں, شی از ویری ایکٹیو اینڈ شی از ووکل اباؤٹ دا کاز کہ جی یہ جو فلسطین میں کر رہے ہیں یہ زیادتی ہے اور یہ ہر لحاظ سے نہ صرف یہ ایک انسانی ٹریجڈی ہے, ہیومینیٹیرین کرائسس بن گیا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک کلائمیٹ اور انوائرمنٹل کرائسس بھی ہے. صحیح. اچھا موسمیاتی تبدیلی اگر اسی طرح جاری رہی تو کیا واقعی انسانی بقا کو خطرہ ہے؟ ڈیفینیٹلی. اصل میں یہ اس کے اندر ایک نان لینیئرٹی اس طرح سے ہے کہ شروع میں مسئلہ جو ہے وہ ہمیں اتنا نہ کلیئرلی نظر آتا ہے اس وجہ سے کیونکہ ایک ہمارا ایک کوگنیٹو بائس ہے یا ہماری انڈرسٹینڈنگ کی ایک لیٹ سے میں ہمیں دشواری پیش آتی ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو آہستہ بدتریج خراب ہو رہی ہو اس کو اگر وہ کسی فلکچویٹنگ ٹرینڈ کے اندر چھپی ہوتی ہے تو وہ جو لانگ ٹرم ٹرینڈ ہے جو کہ خرابی کی طرف جا رہا ہے لیکن اس میں کبھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ یار یہ واقعی میں کس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کلائمیٹ چینج بھی اسی طرح کی چیز ہے جو کہ آہستہ خراب ہو رہی ہے, لیکن چونکہ وہ سلو ٹرینڈ ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے کہ کیا واقعی میں 20 سال پہلے اتنی گرمی پڑتی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ اٹس بن اے لانگ ٹائم. سو کلائمیٹ چینج بھی اسی طرح ہے اور انفارچونیٹلی آگے کی طرف یہ جو فیوچر کا ٹرینڈ ہے وہ پہلے سے بہت تیز ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی تک تو کچھ چیزیں سلو ہوتی رہی ہیں لیکن فیوچر میں تیز ہو جائیں گے. گرمی بھی, اور دوسرا جو آپ نے یعنی سی لیول رائز کی بھی جو بات ہے ابھی تک وہ چند سینٹی میٹرز میں ہے, فیوچر میں وہ میٹرز میں جائے گا. ٹھیک ہے. سو اگر ہم اسی ٹرینڈ کو فالو کرتے رہے اور مزید ایمیشنز کرتے گئے تو پھر جو فیوچر کلائمیٹ پروجیکشن کے اندر سی لیول رائز ہے دیٹ از ان میٹرز ناٹ سینٹی میٹرز. اوکے. اچھا اس کے علاوہ کلاؤڈ برسٹ, بادل کا پھٹنا آج کل بڑی ٹرم استعمال کی جا رہی ہے ہمارے ملک میں خاص طور پہ, تو کیا کراچی, بنیر, اسلام آباد ہر جگہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اور یہ کیا ہے, مطلب کیسے پتہ چلے گا؟ ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن کیونکہ اس کے اوپر ہمارے کچھ اداروں کی بھی آپس میں بحث چل رہی ہے. ابھی ریسنٹ موسٹ جو ایونٹ تھا, سیکنڈ ریسنٹ موسٹ ہو گیا, جو بنیر والا ایونٹ تھا اس کے اوپر یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ دس از کلاؤڈ برسٹ. پی ڈی ایم کہتی ہے یہ کلاؤڈ برسٹ ہے اور پی ایم ڈی نے کہا یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے, نہ کہ جو پچھلا والا تھا جو اسلام آباد اور راولپنڈی والا تھا وہ بھی کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا. اچھا وہ بھی نہیں تھا. سو کلاؤڈ برسٹ کی ایک بڑی کلیئر ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر اگر 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو جائے اور ایک 30 اسکوائر کلومیٹر کے خطے کے اندر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ دس از اے کلاؤڈ برسٹ. ٹھیک ہے. سو بنیر سوات کے جو علاقے تھے, ریسنٹلی ابھی کراچی میں بھی تو انہوں نے کہا جی اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جی اتنی بارش تو نہیں ہوتی. سو وہ آئی ول ڈسکس دیٹ رائٹ آفٹر دس ون. میں پہلے میں کلاؤڈ برسٹ کی بات کرتا ہوں. تو یہ جو کرائٹیریا ہے کلاؤڈ برسٹ کا یہ میٹ نہیں ہو رہا. اچھا. سو ابھی جو اسلام آباد راولپنڈی کی بارش ہے اس کے اندر بھی نہیں میٹ ہو رہا, حالانکہ وہاں پہ بہت سارے سینسرز لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یس دس واز ناٹ کلاؤڈ برسٹ, ہمیں اس کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بنیر میں تو بڑا نقصان, ہاں بنیر میں بہت نقصان ہوا ہے, لیکن اس کیس میں اٹ از پاسبل کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہو, لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ثبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کرائٹیریا یہ رکھا ہے کہ جی پوری دنیا میں یہ کرائٹیریا چلتا ہے کہ 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو, آپ بنیر کے اس پورے علاقے کا یعنی بنیر کا اور سوات کا آپ جتنے بھی رین گیجز کا ڈیٹا دیکھیں گے کوئی اوور آل پر ڈے 90 ملی میٹر سے زیادہ بارش نہیں ہوئی. حالانکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ میں ایک گھنٹے کے اندر اندر اتنی بارش ہونی ہوگی تو آپ کلاؤڈ برسٹ کہیں گے اسے. ٹھیک ہے. سو انفارچونیٹلی وہ ٹیکنیکلی جو اس کا تھریش ہولڈ ہے وہ دونوں سینیریوز میں پورا نہیں ہوتا. پھر جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے کیس میں جو کلائمیٹ چینج والی بات تھی کہ حکومت کی طرف سے یہ بھی بیان آتا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سارا ہوا ہے. جو ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن ایک ادارہ ہے گلوبلی جو اس طرح کی یہ بتاتا ہے کہ کسی ایک ایونٹ کے اندر کتنے % کنٹریبیوشن کلائمیٹ چینج کی تھی.
اس کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اس نے کہا کہ جو اسلام آباد راولپنڈی میں بارشیں ہوئی ہیں اس کے اندر صرف 15% کنٹریبیوشن کلائمیٹ چینج کی تھی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 100 ملی میٹر بارش ہوئی ہے تو 115 ملی میٹر ہو گئی ہے بیکاز آف کلائمیٹ چینج. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمام جو ایونٹ ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا. تو ان کے کہنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر 115 ملی میٹر بارش ہو گئی ہے اور آپ کی اس کی تیاری نہیں تھی تو 100 ملی میٹر کی تو ہونی چاہیے تھی نا, تو وہ کیوں نہیں کیا آپ نے. ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بلیم نہ کریں.